قطر میں ایک اسرائیلی حملہ، یہ خبر اپنے آپ میں کافی چونکا دینے والی ہے، خاص طور پر جب قطر امن مذاکرات کا مرکز بنا ہوا ہو۔ تو آج ہم اسی واقعے کی تہہ تک جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سب ہوا کیا، کیوں ہوا اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بیان دیکھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اس کی ابتدا کی، اسرائیل نے اسے انجام دیا اور اسرائیل اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنی جلدی اور اتنے کھلے عام کسی دوسرے ملک، خاص طور پر ایک اہم ملک کی سرزمین پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنا، یہ سفارتکاری میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حملے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کہاں، کیونکہ اس کہانی میں کہاں کا سوال بہت بہت اہم ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں شاید کسی کو اس کی توقع ہی نہیں تھی۔ یہ حملہ منگل کے روز دوحہ میں ہوا اور ہدف تھا حماس کی سیاسی قیادت کا ہیڈ کوارٹر۔ اب اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی جنگی میدان نہیں تھا، یہ قطر کا دارالحکومت تھا، ایک سفارتی مرکز اور ایک ایسا ملک جو خود امن مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ اچھا، اب ذرا اس پورے معاملے کے سیاق و سباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ جگہ تھی دوحہ، قطر، یعنی وہ ملک جو خود اسرائیل اور حماس کے بیچ میں ثالثی کروا رہا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ قطر میں ہزاروں امریکی فوجی بھی موجود ہیں۔ اور ٹائمنگ تو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ یہ حملہ ٹھیک اس وقت ہوا جب حماس جنگ بندی کی ایک نئی امریکی تجویز پر غور کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ مطلب ہر ایک پہلو اس صورتحال کو اور بھی زیادہ پیچیدہ اور دھماکہ خیز بنا رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حملے کا اصل ہدف کون تھا اور اس کی قیمت کیا چکانی پڑی؟ اسرائیل کا نشانہ واضح تھا، حماس کی ٹاپ لیڈرشپ۔ حماس کا کہنا ہے کہ ان کے بڑے رہنما اس حملے میں محفوظ رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 5 اطلاعات کے مطابق حماس کے 5 نچلی سطح کے ارکان اس حملے میں مارے گئے، اور ان میں سے ایک کی شناخت بہت اہم ہے۔ وہ اعلیٰ مذاکرات کار خلیل الحیہ کے بیٹے تھے، یعنی ایک ایسا شخص جس کا تعلق براہ راست مذاکراتی عمل سے تھا۔ اور پھر ایک اور ہلاکت۔ یہ ہلاکت ایک قطری سیکیورٹی فورس کے اہلکار کی تھی۔ اب یہ معاملہ صرف اسرائیل اور حماس کا نہیں رہا، اس ایک موت نے اس حملے کو میزبان ملک یعنی قطر کی خود مختاری پر ایک براہ راست حملے میں بدل دیا۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے ملک پر حملہ کرتے ہیں جو ثالثی کر رہا ہو اور اس حملے میں اس ملک کا اپنا سیکیورٹی اہلکار بھی مارا جائے تو ایک سفارتی طوفان تو آنا ہی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا نے اس پر کیا رد عمل دیا۔ اور رد عمل بالکل 2 مختلف سمتوں میں تھا۔ ایک طرف قطر تھا جس نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کہا۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو تھے جنہوں نے اس حملے کو یروشلم اور غزہ میں ہونے والے حالیہ حملوں کا جواب قرار دیا۔ یعنی دونوں طرف سے بیانات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی، جو خود ان مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے، ان کا غصہ واضح تھا۔ ان کے مطابق یہ حملہ خطے کو ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ اب امریکہ کی پوزیشن کافی دلچسپ تھی۔ وہ اسرائیل اور قطر دونوں کا اہم اتحادی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اسے ایک افسوسناک واقعہ کہا جس سے امن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، یعنی ایک طرح سے انہوں نے خود کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے تحفظات براہ راست نیتن یاہو تک پہنچائے۔ اور مذمت صرف قطر تک محدود نہیں رہی، پورے خطے سے سخت رد عمل آیا۔ سعودی عرب نے اسے مجرمانہ فعل کہا، متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، مصر نے اسے قطر کی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا، اور معاملہ اقوام متحدہ تک بھی پہنچا جہاں سلامتی کونسل نے ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا۔ لیکن سفارتی رد عمل سے بھی زیادہ اہم سوال یہ تھا کہ جنگ بندی کی کوششوں کا اب کیا بنے گا، کیونکہ یہ حملہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، مذاکرات کے ایک انتہائی نازک موڑ پر کیا گیا۔ ذرا اس ترتیب کو سمجھیں۔ پہلا قدم، امریکہ نے جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک نئی تجویز دی۔ دوسرا قدم، حملے کے وقت حماس اسی تجویز پر بات چیت کر رہی تھی۔ اور تیسرا قدم، اسرائیل نے ٹھیک اسی میٹنگ کی جگہ پر حملہ کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام کا یہ سارا عمل کتنے نازک دھاگے سے بندھا ہوا تھا، اور اس حملے نے سیدھا اس کے دل پر وار کیا۔ اور اس کے بعد مذاکرات کا کیا ہوتا؟
قطر کے وزیر اعظم جو سارے عمل کے مرکز میں تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میرے خیال میں موجودہ مذاکرات میں کچھ بھی قابل عمل نہیں ہے، یعنی ثالث کے مطابق بات چیت کی بنیاد ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس حملے کا اثر صرف باہر ہی نہیں بلکہ خود اسرائیل کے اندر بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ یرغمالیوں اور لاپتہ افراد کے خاندانوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد ان کے پیاروں کی واپسی کا امکان پہلے سے بھی زیادہ غیر یقینی ہو گیا ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک بڑے سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ جب ثالث کے اپنے دارالحکومت پر ہی حملہ ہو جائے تو اب امن کا معاہدہ کون کرائے گا؟ جس جگہ امن کی بات ہو رہی تھی اسی جگہ پر حملہ کرنے سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے بھرنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہوگا۔